شریعت نے 10 کام بتائے ہیں کہ اگر کوئی نوجوان بیٹا یا بیٹی اپنی زندگی میں ماں باپ کی خدمت نہ کر سکے، یہ گولڈن اپرچونٹی ضائع کر بیٹھے۔ ایسا کئی مرتبہ دیکھا گیا کہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے، ماں باپ اس کی خدمت کرتے ہیں، اور جب وہ کسی قابل ہوتا ہے تو ماں باپ ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں، بچے کو موقع ہی نہیں ملتا۔ عمر بھر تیری محبت، ماں کے بارے میں شاعر نے یہ شعر لکھا کہ عمر بھر تیری محبت میری جلوہ گر رہی، میں تیری خدمت کے قابل جب ہوا تو چل بسی۔ کہ اے ماں، ساری عمر تو تیری محبت ہی میری زندگی کے اندر میری ہدایت کے لیے کام کرتی رہی، اور جب میں تیری خدمت کے قابل ہوا تو ہی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ تو شریعت کا حسن و جمال دیکھیں کہ شریعت نے اس کی کمپنسیشن کا بھی طریقہ بتا دیا۔ کیا خوبصورت دین اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ چنانچہ وفات ہو چکی ہو تو پہلا کام والدین کی وصیتوں کو پورا کرنا۔ حدیث پاک میں ایک صحابی نبی الاسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد نے مجھے کہا تھا کہ تم میری طرف سے غلام آزاد کرنا۔ اب میرے پاس غلام تو نہیں، ایک باندی ہے اور بہت ہی ان پڑھ اور جاہل ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس باندی کو لاؤ۔ چنانچہ اس باندی کو لایا گیا، ان پڑھ تھی۔ نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ اللہ کہاں ہے؟ اس باندی نے آسمان کی طرف انگلی کر دی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ میں کون ہوں؟ اس نے کہا اللہ کے رسول۔ نبی علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا کہ یہ تمہاری باندی مسلمان ہے، اس کو آزاد کرو گے تمہارے والد کی وصیت پوری ہو جائے گی۔ دوسرا حق والدین کا یہ ہوتا ہے کہ اولاد والدین کے مرنے کے بعد ان کا قرض ادا کرے۔ اگر اولاد ادا کرے گی تو اللہ کے ہاں بہت اجر پائے گی۔ تیسرا، والدین کے لیے استغفار کرنا، دعا کرنا۔ دعا بلندی درجات کی کرنا، اور استغفار ان کی غلطیوں کوتاہیوں کی معافی کے لیے کرنا۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث نقل فرمائی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز وجل یرفع الدرجۃ للعبد الصالح فی الجنۃ، کہ اللہ تعالی ایک نیک بندے کے جنت میں درجے کو بلند کرتا ہے، تو فیقول یا رب، وہ بندہ اللہ سے پوچھتا ہے انا لی ھذہ، یہ آپ نے میرے درجات کو بلند کیوں کر دیا، میری ترقی کیسے ہو گئی؟ فیقول، اللہ فرمائیں گے باستغفار ولدک لک، کہ تیرے بیٹے نے تیرے لیے استغفار کیا، اس کے بدلے ہم نے جنت میں آپ کے درجات کو بلند فرما دیا۔ چوتھا نقطہ کہ والدین کے جو دوست زندہ ہیں یا قریبی رشتہ دار زندہ ہیں جن سے کہ والدین محبت کا تعلق رکھتے تھے، اب ان کے ساتھ محبت کا تعلق رکھنا۔ مثلاً والدہ فوت ہو گئی تو خالہ کو ماں کا درجہ دینا، باپ کے دوستوں کو دوست سمجھنا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ بھی ان والدین کے حقوق کی کمپنسیشن کہلاتی ہے۔ پانچواں نقطہ، والدین کی طرف سے صدقہ و خیرات کرنا۔ صدقہ و خیرات کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہر بندے نے لاکھوں خرچ کرنے ہوتے ہیں، نہیں۔ حدیث پاک میں
تو یہاں تک کہا گیا کہ ایک بندہ اگر اللہ کے راستے میں بوسیدہ سی کھجور بھی دیتا ہے اللہ اس پر بھی اس کو اجر دیتے ہیں، پرانی کھجور۔ تو اپنے بچوں کو یہ تعلیم دینی چاہیے، وہ جمعہ کے دن معمولی پیسے سے ہی مگر مسجد میں دیں اور والدین کی نیت سے دیں کہ اس کا اجر ان کو پہنچے۔ رمضان مبارک کے مہینے میں فقراء کو صدقہ کریں، والدین کی نیت کریں، تو وقتاً فوقتاً صدقہ و خیرات کرتے رہیں، مقدار کو مت دیکھیں۔ اخلاص کے ساتھ اگر آپ دیں گی تو اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے کو اس طرح پالیں گے جس طرح لوگ اپنے جانوروں کو پالتے ہیں۔ چھٹا نقطہ، اگر اللہ تعالیٰ بندے کو استطاعت دیں، والدین فوت ہو چکے تو ان کی طرف سے حج اور عمرے کی کثرت کرنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک صحابی کو کہ تم اپنے باپ کی طرف سے حج کرو واعتمر، اور ان کی طرف سے عمرے کرو۔ ساتواں نقطہ کہ مرحوم والدین کی خوشی کے لیے اعمال صالحہ میں جلدی کرنا۔ یہ عجیب بات ہے کہ انسان نیک کام تو کرتا ہی ہے، لیکن چونکہ نیک کام کا ثواب ماں باپ کو ملتا ہے تو ماں باپ کو عالم برزخ میں انتظار رہتی ہے کہ ہمارے بچوں کی طرف سے ہمیں تحفہ کب ملے گا، لہذا نیکی میں جلدی کرنی چاہیے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ ایک اللہ والے قبرستان کے قریب سے گزرے تو انہوں نے ان قبرستان کے موتا کے لیے کچھ پڑھ کر ایصال ثواب کر دیا۔ خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ ایک بوری کے اندر وہ ثواب لے کر آیا اور آواز لگائی اور سارے مردے اٹھ بیٹھے اور سب اس کی طرف گئے کہ ہمیں اس میں سے جو حصہ ہے ہمارا دے دو۔ تو سب کو اس میں سے حصہ مل رہا تھا۔ ایک مردے کو دیکھا وہ آرام سے پیچھے بیٹھا ہے، تو انہوں نے خواب میں پوچھا کہ بھائی آپ اپنا حصہ لینے کے لیے کوشش نہیں کر رہے؟ اس نے کہا مجھے جو میرا حصہ ہے وہ مل جائے گا، اور میں اطمینان سے اس لیے بیٹھا ہوں کہ میرا ایک بیٹا ہے جو قرآن پاک کا حافظ ہے، وہ قرآن مجید پڑھتا رہتا ہے اور اس کا اتنا مجھے بدلہ ملتا رہتا ہے کہ اب میں اطمینان سے بیٹھا ہوں، تسلی سے۔ خواب ختم ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد دوبارہ قبرستان کے قریب سے گزرے، پھر ایصال ثواب کیا۔ ہاں، خواب میں انہوں نے اپنے اس کے والد سے پوچھا کہ تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ اس نے نام بھی بتایا اور یہ بھی بتایا کہ وہ فلاں جگہ پر دکانداری کرتا ہے۔ چنانچہ خواب سے بیدار ہوئے تو انہوں نے جا کر دیکھا وہ نوجوان دکان پہ بیٹھا ہوا تھا، گاہک آتے تھے تو ان کو وہ سودا دیتا تھا، اور جب گاہک چلے جاتے تھے تو فارغ وقت میں وہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا تھا، اس کے ہونٹ ہلتے نظر آتے تھے۔ تو یہ پہچان گئے کہ میرا خواب سچا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ قبرستان کے قریب سے گزر ہوا، پھر ایصال ثواب کیا۔ اب کی مرتبہ خواب میں دیکھا کہ فرشتہ اجر لایا، تو جس طرح باقی مردے جو تھے اٹھ کر اس ثواب کو لینے کے لیے دوڑے، یہ بندہ بھی اس مرتبہ ثواب لینے کے لیے دوڑنے لگا۔ انہوں نے اس سے پوچھا بھئی اب کیوں دوڑ رہے ہو؟ اس مردے نے کہا کہ میرا وہ بیٹا فوت ہو گیا، اب اس کا اجر آنا بند ہو گیا۔ جو عام مومنین دعا کرتے ہیں میں بھی اسی اجر کو دیکھ کے خوش رہتا۔ تو والدین کے لیے نیک کام جلدی کرنا یہ والدین کی خوشی کا، روح کی خوشی کا سبب بنتا ہے۔ 8واں حق کہ ماں باپ نے اگر کوئی قسم اٹھائی ہوئی ہو تو ان کی قسموں کو پورا کر دینا۔
9واں حق والدین کی طرف سے نفلی روزہ رکھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اور 10واں حق کہ مردوں کے لیے والدین کی قبور کی زیارت کرنا، کیونکہ عورتوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبرستان میں جانے سے روک دیا، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امت پر احسان ہے، ورنہ عورت جتنی نرم دل ہوتی ہے، اگر شریعت اس کو بھی حکم دیتی کہ تم جاؤ اور جوان بیٹے کو دفن کر کے آؤ، تو مجھے تو لگتا ہے کہ اس عورت کو پہلے ہی وہی دفن ہونا پڑ جاتا، یہ خود بھی ساتھ دفن ہو جاتی۔ یہ تو اللہ نے مردوں کو دل دیے ہیں، کتنے محبت کے رشتے ہوتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے نہلاتے ہیں، کفناتے ہیں، اور کندھوں پہ اٹھا کے قبرستان میں دفن کر کے آ جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ماں کو اس تکلیف سے بچایا، اس لیے فرمایا کہ عورت قبرستان میں نہ جائے۔ تاہم مردوں کو چاہیے کہ وہ وقتاً فوقتاً جائیں اور اپنے والدین کی قبور پر قرآن مجید کی تلاوت کر کے جتنا بھی اللہ چاہیں ان کو ایصال ثواب کریں۔